اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہمارے گفتگو کا سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج کے ہمارے مہمان سے بھی امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے کہ غدیر کے ایام چل رہے ہیں، اور جیسے کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ غدیر جو ہے اللہ کے نعمات میں سے سب سے بڑی نعمت یہ غدیر ہے، اور غدیر سے مراد یہی ہے کہ ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا اعلان کرنا، اور پورے انسانیت کے اوپر، اور جتنے بھی رسول کے امتی ہے، چاہے وہ گزر چکے ہیں یا آنے والے ہیں یا دور حاضر میں موجود ہے اور اس دور میں موجود تھے، ان سب کے اوپر ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو واجب قرار دیا۔ اور یقیناً اس عنوان سے اگر دیکھا جائے تو آیت ولایت میں بھی یہی کچھ ملے گا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ولایت اللہ ہے، یعنی اللہ کی ولایت ہے، اس کے بعد جو ہے ولایت حضرت خاتم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، اور اس کے بعد ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ تو گزشتہ جو ادوار گزرے ہیں اس میں سے ولایت اللہ اور ولایت رسول اللہ جو ہے اس پر روشنی ڈالی گئی تھی، لیکن آخری ایک امر رہ چکا تھا کہ جس کو مثلاً علنی اس کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے، اور یہ غدیر کے موقع پر رونما ہوا، اور اس امر حتمی کا اعلان کر دیا گیا کہ اس پر جو ہے وہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج جو ہے وہ دین مکمل ہو گیا اور اللہ کے نعمات جو ہے وہ تم لوگوں پر تمام ہوئے۔ یعنی اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہی تھی کہ جو ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے عنوان سے مومنین کو عطا کی گئی، اور اس کا مکمل طور پہ علنی طور پہ اعلان کر دیا گیا۔ البتہ ظاہری طور پہ اعلان غدیر کو ہوا ہے، اور جو اصل ہے، جو باطنی طور پر اعلان ہو چکا ہے، وہ تو روز الست سے ہو چکا تھا کہ جب اللہ نے عالم ارواح میں یا عالم ذر میں جب انہوں نے سب سے پہلے کچھ اقرار لی اور کہا الستو بربکم، سب نے کہا قالوا بلی، اور اس کے بعد جو ہے اقرار لیا گیا، عہد لیا گیا رسول کے رسالت کا اور علی کی ولایت کا، تیسری دفعہ علی کی ولایت کا عہد لیا گیا۔ تو باطنی طور پہ تو یہ تھے، اور یقیناً یہ وہی اسماء تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم کیے گئے، اور فرمایا کہ علم آدم الاسماء، فرمایا آدم کو کچھ اسماء کی تعلیم دی گئی، تو وہ کوئی اور اسماء نہیں تھے۔ تفسیر البرہان میں صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اسماء جو ہے وہ اللہ کی حجتی تھی، جس میں سے یہ 12 امام کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم آدم الاسماء سے مراد یہ ہے، یعنی یہ اسماء جو ہے یہ وہی اسماء تھے کہ جو حجتیں ہیں اللہ کی، ان کو بالکل صاف الفاظ میں حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی نے تعلیم فرمایا، اور یہی چیز جو ہے علنی طور پہ غدیر کے موقع پر رونما ہوئی۔ اور آخری جو امامت کا سلسلہ ہے، اس میں کئی سارے فائدے تھے اور کئی ساری چیز تھے۔ ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، تو یقیناً جب نبوت کا خاتمہ، چونکہ آخری یہ موقع جو تھا وہ حج کا موقع تھا، اور یہ آخری حج تھی، اور آخری موقع پر چونکہ یہ آخری موقع تھا تو آخری موقع پر ظاہر ہے وہ بڑا اعلان وہ کرنا باقی تھا، اور انہوں نے غدیر کے موقع پر کر دیا۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ ہوا کہ تمام کے تمام وہ چیزیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اوپر اور انسان کے بھلائی کے لیے انسان کے اوپر واجب کرائے، اس میں سے آخری جو ہے وہ علی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت تھی، اور یہ مکمل طور پہ رونما ہوا۔ اور اس کے بعد یہاں تک کہ جب اعلان ہوا تو اس میں سے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے بظاہر جو ہے وہ بخن کہہ دیا، لیکن
ان کے دلوں میں نفاق تھا، اور ان کی نفاق یہی ہے کہ دشمنی انہوں نے پھر شروع کر دی بعد از رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور کرتاس کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد جو ہے وہ فوراً حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو 25 سال گھر کے اندر رکھا گیا، اور وہ علی کے جس کے لیے خود رسالت محمد نے فرمایا تھا کہ انا علی انا مدینۃ العلم و علی بابہا، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت امیر جو ہے اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں اتنے سارے فضائل کے باوجود اور اس کے علاوہ کیا کچھ نہیں کہا، غدیر سے پہلے بھی یوم الدار کے موقع پر بھی انہوں نے یہ سارا کچھ کہہ دیا تھا۔ بہرحال آج کے ہمارے معزز مہمان کے ساتھ انشاءاللہ العزیز امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہے عالی جناب مولانا ڈاکٹر سید عباس نقوی صاحب، دہلی ہندوستان سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے انشاءاللہ؟ اللہ کا احسان، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو غدیر کے مناسبت سے آپ کی خدمت میں تبریک عرض کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ مصروفیات کے باوجود، چونکہ یہ دن بھی ہے اور ظاہر ہے محافل بھی ہے اور پروگرامز بھی ہیں آپ کے، اس کے باوجود آپ نے ہمارے دعوت کو قبول کر لیا اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ جی قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شکر گزار ہیں قبلہ آپ کے، اور میں وقت کو ضائع کیے بغیر، چونکہ ظاہر ہے ہماری گفتگو امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے، تو پہلا سوال یہ ہے کہ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آج کے دور میں کیوں ضروری ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی قبلہ دراصل پھر سے جی قبلہ سوال دہرائیں۔ جی قبلہ، معرفت امام زمانہ علیہ السلام آج کم کیوں ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمام آپ کے ناظرین اور سامعین حضرات کی خدمت میں سلام بھی پیش کرتا ہوں، سلامت اور آج کے دن کی مناسبت سے تمام مومنین کرام کی خدمت میں عید غدیر کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ اور اس موقع کے اوپر ہم اس اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، معرفت امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق۔ بے شک۔ تو یہ بڑا اہم سوال ہے کہ آج کے دور میں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کم کیوں ہے۔ جی بالکل۔ یہ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے پلٹ کر جانا ہوگا، صحیح، اور ہمیں تمام ائمہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان کے ادوار کا مطالعہ کرنا ہوگا، جی، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو باقی 11 امام ہیں، صحیح، انہوں نے جن حالات کے اندر زندگی گزاری، جی، کیا وہ حالات بدل سکتے تھے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جی، تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے جتنے امام اپنی دور حیات کے اندر خدمات انجام دیتے رہے، صحیح، انہوں نے بڑے سخت حالات کا مقابلہ کیا، بے شک، اور کسی ایک امام کے حوالے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے آرام و آسائش کی زندگی گزاری۔ بے شک، بالکل۔ بظاہر ہو سکتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو کچھ ایسے وقت اور کچھ ایسا وقفہ مل جائے، جی، لیکن وہ صرف ظاہر ہے، دراصل وہ بھی ایک ظلم تھا، بے شک، اور وہ بھی ظلم کی ایک نوعیت۔ یقیناً۔ تو ہمیں پیچھے پلٹ کر یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر ہمارے جو اور ائمہ ہیں، جی، تو انہوں نے مشکل حالات کے اندر زندگی کیوں گزاری، جبکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا، اور آپ کی بڑی مشہور اور مسلم بین الفریقین حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف بے امام زمانے مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے
زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائے تو گویا وہ جاہلیت کی موت مرا. جہالت کی موت نہیں فرمایا پیغمبر نے, جاہلیت کی موت فرمایا. تو اس حدیث کی روشنی میں مسلم بین الفریقین حدیث ہے صحیح, اور اس میں جتنے مکاتب فکر عالم اسلام میں ہیں کوئی ایک مکتب فکر سے الگ نہیں ہے. بڑے بڑے اسکالرس نے جو اپنے اپنے مسلک پر اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں, سب نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دی ہے. تو اس حدیث کی روشنی سے تو ہر مسلمان پر معرفت امام واجب تھی, اور جب معرفت امام واجب ہے ہر دور میں, ہر دور کے امام کے لیے, اور سوال یہ ہے کہ اس معرفت کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہی وہ حالات پیدا ہوئے کہ ہمارے تمام ائمہ طاہرین اسلام کو ترین دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. بے شک, بے شک. آپ 10 اور 11 ہجری کے بعد کے جو حالات دیکھیں گے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ, وہ عدم معرفت کا نتیجہ تھا. بے شک, بے شک. اور ایک طرف آپ کو معرفت نظر آئے گی, میسم نظر آئیں گے, حضرت بلال نظر آئیں گے, حضرت حجر بن عدی نظر آئیں گے, حضرت عمر بن عمر نظر آئیں گے, ایسے حضرات بھی آپ کو نظر آئیں گے. لیکن آپ کو وہ لوگ بھی نظر آئیں گے کہ جو جنگ صفین کے میدان میں حضرت علی کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے کھڑے ہیں, یہ مخالفین نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے اپنے سپاہی ہیں. وہ سپاہی کے جو ان کو فالو کر رہے ہیں, وہ کمانڈر ہیں, وہ جنرل ہیں حضرت علی علیہ السلام, اور ان کو میدان جنگ میں انہی آرڈر کو فالو کرنا ہے جو حضرت علی علیہ السلام دے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاروں طرف سے حضرت علی کو گھیرے ہوئے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مالک اشتر کو واپس بلائیے. اور جب مولا کائنات کہتے ہیں کہ موقع کو پہچانو, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یا تو پکڑ کر آپ کو امیر معاویہ کے حوالے کر دیں گے یا آپ کا وہ حشر کریں گے جو کہ عثمان کا کیا تھا. تو آپ سمجھیے کہ یہ جو حضرت علی کے سامنے پریشانی ہے, یہ اس مجمع کی پریشانی ہے کہ جو عدم معرفت رکھتا ہے. بے شک, یہ حضرت علی کی مشکلات ہیں, وہ مشکلات ہیں. امام حسین علیہ السلام کے حالات کو اگر آپ دیکھیں, امام حسین علیہ السلام کے سامنے بھی وہی مسائل ہیں جہاں حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے صحابی آپ کے ساتھ ہیں, جہاں حضرت بریر حمدانی جیسے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, جہاں حضرت ابن قیم جیسے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, وہاں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو آپ کو قتل کرنے کے لیے تلواریں چھوٹے ہوئے کھڑے ہیں, حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر معرفت امام وقت واجب تھی پیغمبر اسلام کی حدیث کی روشنی میں. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو عزیزان گرامی, یہ جو ہمارے گزشتہ ائمہ کی زندگی ہے یہ بتا رہی ہے کہ عدم معرفت جو ہے وہ عدم معرفت کیسے مسائل پیدا کرتی ہے. اب ہم امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں ہیں اور ہم اس پہلو پر گفتگو کر رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں یہ عدم معرفت کیوں ہے یا معرفت کی کمی کیوں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کہنے میں اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو معرفت ہونا چاہیے تھی وہ معرفت آج ہم لوگوں کو بدقسمتی سے نہیں ہے. میں اپنے نفس کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ معرفت کے جس پیمانے پر ہونا چاہیے ہم لوگوں کو, دیکھیے دو چیزیں ہیں معرفت نہ ہونے کی. ایک تو روحانیت کی کمی, اور دوسری چیز, یعنی دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. ایک روحانیت کا نہ ہونا, اور انسان کے اندر اگر روحانیت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ معرف کو پا ہی نہیں سکتا. بے شک, بالکل. اور دوسری چیز جو اس پہلو کے اندر ہے وہ یہ کہ ایک تو انسان کے اندر روحانیت کی کمی ہو, اور دوسرے یہ کہ وہ دنیا کی طرف بہت زیادہ راغب. دنیا کی طرف جو زیادہ راغب ہوگا وہ ظاہر ہے کہ روحانیت سے دور ہوگا. جو روحانیت سے دور ہوگا
وہ دنیا کی طرف زیادہ راغب ہوگا. جی. اس کا معرفت امام پر اثر کیا پڑتا ہے؟ صحیح. اس کا معرفت امام پر اثر یہ پڑتا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. بسم اللہ. امام موسی کاظم علیہ السلام صلوات اللہ علیہ. جی. بڑے سخت اور تنگ و تاریخ قید خانے میں قید تھے. اللہ اکبر. اور آپ کے بہت سارے قید خانے اور بہت سے داروغہ زندان وقتاً فوقتاً بدلے گئے ہیں. اس کی یہ ہے کہ آپ سے بڑی محبت پیدا ہو جائے گی داروغہ زندان کو. آپ کے کردار کو دیکھ کے، آپ کے زہد کو دیکھ کے، آپ کے تقویٰ کو دیکھ کے، آپ کی عبادت کو دیکھ کر، تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے جھکاؤ امام کی طرف ہوتا تھا اور حاکم تک یہ خبر پہنچتی تھی تو اس کو معطل کر کے دوسرا داروغہ زندان بھیجا جاتا تھا. اور اسی طرح سے تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مختلف زندان بدلے گئے. اس کی بھی بہت ساری وجوہات تھیں، جن میں سے ایک خاص وجہ یہ تھی کہ داروغہ زندان کو یہ حکم ہوا کرتا تھا کہ اگر کبھی تم یہ خطرہ محسوس کرو کہ کوئی گروہ آ رہا ہے کہ جو آزاد کرنے کے لیے آ رہا ہے یا کوئی حملہ ہونے والا ہے، اس طرح کے خدشات حکومت کے سامنے رہتے تھے، تو حکم یہ تھا کہ انہیں فوراً یہاں سے ہٹا کے کسی بھی اپنے من پسند جگہ پر، کسی بھی محفوظ جگہ پر انہیں پہنچا دو کہ جہاں لوگ نہ پہنچ سکیں. چنانچہ وہ ایک داروغہ زندان اس وقت تھا، اس کے دل میں بھی آپ سے محبت پیدا ہوئی تو اس نے یہ محسوس کر کے کہ بڑا سخت قید خانہ ہے اور اس آرڈر کا فائدہ لیتے ہوئے کہ اگر خطرہ محسوس کرو تو چینج کر دو، وہ امام موسی کاظم علیہ السلام کو لے کر ایک بالکل کھلی ہوئی جگہ میں، ایک کھلے ہوئے گھر میں اس نے چاروں طرف پہرا بٹھا دیا اور وہاں پر امام علی مقام علیہ السلام کو رکھ دیا، بستی کے قریب، بستی کے بیچ میں تقریباً. اور وہاں وہ بالکل کھلا ہوا مکان، آب و ہوا، کھلے ہوئے کمرے. امام علی مقام علیہ السلام نے اس کو بلایا 2 یا 3 دن کے بعد میں اور اس سے کہا کہ بھائی تو نے مجھے اس سخت قید کے اندر کیوں رکھا؟ صحیح. تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ فرزند رسول، میں نے تو وہاں بڑی تکلیف میں پایا تو میں نے تو یہاں آپ کو کھلی ہوئی آب و ہوا میں رکھا ہے اور جتنا میں ممکنہ سہولتیں پیدا کر سکتا تھا وہ میں نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں. جی. تو آپ نے کہا کہ مجھے اسی قید خانے کی طرف پلٹا دے، اس لیے کہ اس کھلی ہوئی جگہ سے، اس کھلی ہوئی آب و ہوا سے مجھے وہ قید خانہ زیادہ پسند ہے کہ جہاں پر یعنی اس مکان میں گانے بجانے کی آوازیں آیا کرتی تھی اور قریب میں رہنے والے تھے. جی. اس واقعے سے ایک بڑا میسج ہم لوگوں کو یہ ملتا ہے جی کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے امام کے اس پیغام کو یاد رکھنا چاہیے کہ انہیں اتنی تھی غنا سے کہ وہ سخت قید تو منظور کر سکتے تھے لیکن غنا کی آوازوں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں جی وہ نوجوان کہ جو موسیقی کی طرف مائل ہے، وہ نوجوان جو گانے سننے کی طرف مائل ہے، وہ نوجوان جو ناچ گانا کا شوقین ہے، اگر ہم یہ توقع ہے کہ وہ امام زمانہ کی معرفت حاصل کرے گا تو ہرگز یہ ممکن ہے. امام موسی اسلام کے اس واقعے سے بے شک یہ بات ثابت ہو گئی. بے شک. تو معرفت کی کمی کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، دین کی باتوں سے دور ہیں، دین کے احکامات سے دور ہیں اور ہم دین کو اپنی زندگی میں ضرورت کے مطابق رائج کیے ہوئے ہیں. اپنی پسند کا دین ہم لے لیتے ہیں اور جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. تو دین اس کا نام نہیں ہے کہ ہم پسند کا دین لے لیں اور جو ہماری پسند کی چیزیں نہیں انہیں چھوڑ دیں، بلکہ ہم کو اپنی روحانیت کو بلند کرنے کے لیے دین پر عمل کرنا ہوگا اور جتنا ہم دین کے اوپر عمل کریں گے اتنا ہماری روحانیت بلند ہوگی اور جتنا روحانیت بلند ہوگی تو ہم اس قابل ہو پائیں گے کہ اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی ہم معرفت صحیح معنوں میں حاصل کر سکیں. تو ایک بڑا سبب آج کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ دینداری میں بہت پیچھے ہیں، صحیح، دین فہمی میں بہت پیچھے ہیں، جی، دین پر عامل ہونے میں بہت پیچھے ہیں. تو ہمارے اندر وہ روحانیت پیدا ہو رہی ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے لیے ضروری ہے. اور معرفت پیدا
نہ ہونا ہماری دین سے دوری کا سبب ہے. دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. یعنی روحانیت کا نہ ہونا عدم معرفت امام زمانہ علیہ السلام کا سبب بن رہا ہے یا کمی کا سبب بن رہا ہے, اور امام زمانہ کی معرفت نہ ہونا روحانیت کی کمی کا سبب بن رہا ہے. لہذا ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم پوری طور پر ان چیزوں کو کہ جو ہمیں دین بتا رہا ہے, جو ہمیں شریعت بتا رہی ہے, بالکل, اور جو ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کو, اس دور کے امام کو وہی چیزیں پسند ہیں کہ جو کو پسند تھی, بے شک, جو امام حسن پسند تھی, جو امام محمد باقر علیہ السلام کو پسند تھی. اس لیے کہ امام کا مزاج بدلتا نہیں ہے, دنیا کا مزاج بدل جاتا ہے, دنیا کی ترقیوں کے سبب دنیا کے حالات بدل جاتے ہیں, لیکن امامت کے مزاج میں تبدیلی نہیں آتی ہے. امامت کا مزاج ایک, تو ہمیں وہی چیزیں پسند ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام انہی چیزوں کو پسند فرماتے ہیں کہ جو پہلے زمانے کے ائمہ طاہرین اسلام کی سیرت ہے, وہی سیرت امام زمانہ علیہ السلام کی ہے. اور ہمیں ان چیز بچنا چاہیے جو ہمارے ائمہ کو پسند نہیں تھیں, اور ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے, اس طرف ہمیں راغب ہونا چاہیے کہ جو امام عالی مقام علیہ السلام پسند فرماتے ہیں. بے شک. اب آپ معرفت کو یہ سمجھیے کہ شمر کا پسر سعد کا واقعہ آپ دیکھیے, صحیح, تو اس نے حتی الامکان یہ کوشش کی, 9 محرم کی شب تک وہ کوشش میں تھا, یعنی شام تک, کہ کسی صورت سے اس کے ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے خون میں نہ رنگے جائیں. صحیح. لیکن آخر نتیجہ کیا ہوا کہ رے کی حکومت کا لالچ اس پر غالب آ گیا. اللہ اکبر. اگر اس میں معرفت امام ہوتی جی تو پھر کوئی لالچ اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا. یقیناً, یقیناً, بے شک. سر کاٹنے والے بھی ہیں, اسی کربلا میں سر کٹانے والے بھی ہیں, جی, اسی کربلا میں پانی بند کرنے والے بھی ہیں, اسی کربلا میں پیاس برداشت کرنے والے بھی ہیں, بے شک, اسی کربلا میں ظلم کرنے والے بھی ہیں, اسی کربلا میں ظلم سہنے والے بھی ہیں. سبحان اللہ. تو فرق کیا ہے؟ جی, فرق یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھ ہیں وہ ساتھی جو معرفت امام وقت رکھتے ہیں. بے شک. تو معرفت یہ ہے کہ انہوں نے یزیدیت کی تمام احکامات کو, یزیدیت کی سیرت کو ٹھکرایا, ٹھوکر ماری, اور صبح قیامت تک کے لیے اپنی آئیڈیل سیرتوں کو قائم کر دیا کہ دیکھو معرفت امام زمانہ رکھنے والا کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. تو عدم معرفت یا کمی معرفت کی آج کے دور میں سبب یہ ہے کہ ہم صحیح دین کی طرف ابھی راغب نہیں ہیں اور اصل معنوں پر عمل پیرا نہیں ہیں. جتنا ہم دین پر عمل پیرا ہوں گے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت سے انشاءاللہ تعالیٰ قریب ہیں انشاءاللہ. جی قبلہ, بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی معرفت کے کمی کے عنوان سے, اور جوانوں کے لیے بالخصوص بہت ہی اچھا پیغام آپ نے جاری کر دیا. یقیناً ضرورت ہے ان چیزوں کی. اب سوال قبلہ, اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ معرفت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, اس میں کیسے اضافہ کیا جا سکتا ہے, اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. میں نے جو عرض کیا اپنے سامعین حضرات سے, جی جی, وہ یہ تھا بھی کہ معرفت میں کمی کا سبب کیا ہے. جی, اور ظاہر ہے کہ جب وہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ معرفت کی کمی کا سبب کیا ہے, صحیح, تو معرفت کیسے بڑھ سکتی ہے, جی, یہ بالکل آسان ہو جائے گا. ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ معرفت کی کمی کا سبب کیا ہے. جی بالکل. اور معرفت بڑھانے کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم دین کے اوپر عمل پیرا ہوں, دین فہمی کا جذبہ پیدا کریں, دین پر عامل ہونے کا جذبہ پیدا کریں. اگر صحیح معنوں میں دین فہمی والے لوگ ہوتے تو 61 ہجری میں واقع کروانا نہیں ہوتا. بے شک. اگر صحیح معنوں میں دین فہمی
رکھنے والے اور دین پر عامل لوگ ہوتے تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام صفین کے میدان میں اس طرح سے لاچار نہیں ہو جاتی. اگر صحیح معنوں میں معرفت رکھنے والے ہوتے تو امام حسن علیہ السلام صلح کے بجائے جنگ کرتے. مگر عزیزان مل المیہ امامت کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں کبھی معرفت والوں کی تعداد بہت ہو نہیں سکی. بہت تھوڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے صحیح معرفت رکھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں دین کو سمجھا، اور جب انہوں نے دین کو سمجھا ان کے دل میں اس سلسلے کی محبت پیدا ہوئی کہ جو سلسلہ پیغمبر اسلام چھوڑ کر گئے تھے، امامت کا جو سلسلہ رکھا گیا تھا اور امامت کو جن ہاتھوں میں دیا گیا تھا امامت کے، جب اس سلسلے کو انہوں نے پہچانا تو پھر نہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کی، نہ انہوں نے اپنی مال کی پرواہ کی، نہ انہوں نے اپنی اولاد کی پرواہ کی. بالکل. تو سب سے پہلی چیز ہمیں معرفت بڑھانے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں پورے خلوص کے ساتھ دین پر عمل پیرا ہونا ہوگا. یہ نہیں کہ دین کا حصہ ہمارے لیے سہل ہے، دین کا جتنا حصہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس پر ہم عامل ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی ہم چاہتے ہیں وہ کریں. نہیں، جو دین کہتا ہے وہ ہمیں سمجھنا ہوگا، اسے ہمیں ماننا ہوگا، اس پر عامل ہونا ہوگا. ائمہ طاہرین علیہ السلام کی کو ہمیں نہ صرف پڑھنا ہوگا بلکہ اپنی زندگی میں ڈھالنا ہوگا. جب ہماری زندگی ائمہ کی زندگی کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کرے گی اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، جب ہم اس صحیح میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہمارے اندر خود یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم معرفت امام زمانہ علیہ السلام حاصل کریں. اور جیسے جیسے یہ جذبہ بڑھتا جائے گا معرفت بڑھتی چلی جائے گی. یقیناً سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہم لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو منبر پر آتے ہیں، جو لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں، ان کی سب سے پہلی ذمہ داری کہ اپنی تقریروں کے اندر، اپنی مجلسوں میں، اپنی ذاتی گفتگو میں وہ لوگ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف لوگوں کو زیادہ سے زیادہ راغب کریں. تو جب معاشرے کے اندر ایک ماحول بنے گا کہ ہم اپنے امام کا ہر جگہ تذکرہ کریں گے، ذاتی نشستوں میں تذکرہ ہوگا، مجلسوں میں تذکرہ ہوگا، اور سیمینار ہوں گے، اس موضوع کے اوپر کتابیں ہوں گی، ہمیں مطالعے کا شوق پیدا ہوگا. تو جتنا ہم اپنے امام کے متعلق زیادہ جانتے چلے جائیں گے اتنا ہماری زیادہ معرفت ہوتی چلی جائے گی. لہذا سب سے اہم کام ہم لوگوں کا ہے کہ ہم لوگوں کو راغب کریں، اور لوگوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ امام عالی مقام علیہ السلام کے حالات سے واقف ہوں. جتنا حالات سے واقف ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ معرفت بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ. جی قبلہ، اگلا ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. ظاہر ہے کہ کچھ علامات ظہور امام زمانہ علیہ السلام بھی کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں، روایات میں. تو سوال قبلہ یہ ہے کہ علامات ظہور کیوں بتائے گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. جی قبلہ، یہ بہت عمدہ سوال آپ نے کیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بڑی تفصیلی اور بڑی طولانی گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن مجھے کیونکہ ایک دم ابھی آنا پڑ گیا ایک گھنٹہ گفتگو کے لیے، تو بہت زیادہ اس وقت اس پر گفتگو نہیں کر سکوں گا، پروگرام میں بھی شاید اتنی گنجائش نہیں ہے. بسم اللہ. لیکن بہت ساری علامات ظہور ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ ان کی قسمیں ہیں علامات ظہور کی، اس وقت سب پر گفتگو نہیں ہو سکتی. لیکن علامات ظہور جو بتائی گئی ہیں وہ بذات خود اس لیے بتائی گئی ہیں کہ انسان کو اپنے امام کی معرفت پیدا ہو جائے، کہ جب ان کے آنے کا زمانہ قریب ہوگا تو اس طرح کی علامتیں ظاہر ہوں گی. جب انسان ان علامتوں کو دیکھے گا اور ان پیشین گوئیوں کو دیکھے گا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہیں یا
मौलाए कायनात ने की हैं, नजरुल बलागा में, या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाई हैं। तो जब उन हालात को आज होते हुए देखेगा तो उसकी मारिफत का पैमाना खुद ब खुद बढ़ेगा। तो अलामात ज़हूर इसके लिए बताई गई हैं कि इंसान खुद को मारिफत से करीब ले जाए और खुद को प्रिपेयर करे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए, और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से उसके दिल के अंदर नुसरत का जज्बा पैदा हो और वफादारी पैदा हो। बेशक मैं इस सिलसिले के अंदर तूलानी गुफ्तगू नहीं कर सकता, इस वक्त सिर्फ दो अलामात का तज़किरा करूंगा। बिस्मिल्लाह। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब दो अलामात ज़हूर आपने बताई। मैं ये यानी मेरे जो मौजू है कि किस तरह से अलामात ज़हूर जो हैं वो मारिफत में इजाफा कर सकती हैं। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अलामात ज़हूर बयान फरमाते हुए फरमाया कि जब मेरे फर्जंद की आमद का ज़माना करीब होगा तो ये वो ज़माना है कि जब हालात ये हो चुके होंगे कि लोग आलात ग़िना अपनी जेबों में लेकर फिरेंगे। अल्लाह अकबर। तो बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा, लेकिन एक बुजुर्ग मुहद्दिस हैं, उन्होंने इसको पढ़ा और पढ़ने के बाद में उन्होंने इसको अपनी हदीस की किताब में जगह दी, और हदीस की किताब में जगह देने के बाद उन्होंने फुटनोट लगाया। सही पेशिनगोई लिख दी उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने फुटनोट लगाया। फुटनोट पर उन्होंने ये लिखा कि क्योंकि ये फर्जंद रसूल ने फरमाया है, सही, लिहाजा इस बात का ये यकीन है कि ऐसा ज़माना ज़रूर आएगा कि लोग आलात ग़िना, गाने बनाने के आलात अपनी जेबों में लेकर घूमते होंगे। अल्लाह। लेकिन उन्होंने मुझे यकीन तो है कि क्योंकि फर्जंद रसूल ने फरमाया है। जी सही। ये मुहद्दिस नहीं है, अहले सुन्नत के मुहद्दिस हैं। जी जी। और उन्होंने ये तहरीर फरमाया कि क्योंकि फर्जंद रसूल ने फरमाया है। अब देखिए इसको कहते हैं इमामत। सही। उन्होंने फरमाया कि फर्जंद रसूल ने क्यों फरमाया, लिहाजा मुझे यकीन है कि ऐसा ज़माना ज़रूर आएगा। बेशक। लेकिन अब ये मुहद्दिस किस ज़माने में है, उनकी आगे की तहरीर से वाज़ेह होता है। वो फरमाते हैं कि मगर मेरी अक्ल हैरान है। सही। और मेरी अक्ल हैरान है कि आखिर ऐसा होगा कैसे। जी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आलात ग़िना इतने छोटे हो जाएंगे कि लोग अपनी जेबों में लेकर घूमेंगे, ये लोगों के कद इतने बुलंद हो जाएंगे कि उनकी जेबें इतनी बड़ी बड़ी होंगी कि वो आलात ग़िना अपनी जेबों में रखेंगे। अल्लाह। जाहिर है कि जिस ज़माने इमाम अलैहिस्सलाम ने पेशिनगोई फरमाई थी तो बड़े बड़े सितार, बड़े बड़े ढोल, बड़े बड़े जो उस जमाने के आलात ग़िना थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे। यकीनन यकीनन। तो उनको के इतने बड़े आलात ग़िना जेब में कैसे रखे जा सकते। सही सही। तो उन्होंने क्या कद इतने बुलंद हो जाएंगे, लोग इतने बढ़ जाएंगे, इतना बड़ा लिबास पहनेंगे कि वो उसके अंदर जेबों में आ जाए, या आलात ग़िना इतने छोटे हो जाएंगे। तो आज के दौर में आप देखें सही कि क्या आलात ग़िना जेबों में लेकर फिर नहीं रहे। जी तो बिल्कुल। ये वो पेशिनगोइयां हैं, ये वो अलामात ज़हूर हैं जिनसे इंसान को मारिफत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हासिल पैदा होती है। जी बेशक। उसका जो है वो उस तरफ राग़िब होता है। ये अलामात ज़हूर उसके लिए मददगार साबित होती हैं मारिफत में। यही इन्हीं ने दूसरी अलामात ज़हूर में की अलामत लिखी मेरे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब कि मेरे की आमद का जब ज़माना होगा तो ये वो ज़माना होगा कि औरतें लिबास पहने हुए होंगी लेकिन बरहना नजर आएंगी। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने फिर नोट लगाया कि क्योंकि फर्जंद रसूल ने फरमाया है, लिहाजा मुझे इस बात का यकीन है कि ऐसा ज़माना ज़रूर आने वाला है। सही। लेकिन हैरान है कि ऐसा मुमकिन कैसे है और ऐसा कैसे मुमकिन हो कि कोई शख्स लिबास पहनने के बाद भी बरहना नजर आए। ये आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि लिबास पहनने
کی عورتوں کا رہنا ہے. لباس پہن یا تو اتنا مختصر لباس ہے یا کسی کے لحاظ سے اتنا باریک ہے لباس کہ اس سے جسم نظر آتا ہے. یہ وہ ضرور ہیں کہ جو علامات جی غالباً کچھ نیٹ کا مسئلہ ہے. البتہ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ دوبارہ جو ہے وہ رابطہ کیا جائے. تو جیسے انہوں نے فرمایا کہ بہت سارے علامات ہیں ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے جو کہ آج کل کے دور میں ہم ملاحظہ کر رہے ہیں. اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ لباس جو ہے وہ خواتین کے نہایت مختصر ہو جائیں گے. تو یہ یقیناً آج کل ہے. اور جو ہماری بچیاں ہیں آج کل کے دور کی اور جس طریقے سے وہ لباس کا استعمال کر رہی ہے, یقیناً ہمارے اسلامی ملکوں میں ہم کوئی دوسروں سے تو کوئی غرض ہی نہیں ہے, کوئی ربط ہی نہیں ہے, وہ جو بھی کریں. لیکن ہمارے خود کے اسلامی ملکوں میں اور آپ دیکھیں یا جو مسلمان طبقہ لوگ ہیں بعض ایسے ممالک ہیں جیسے ہندوستان ہے جو کہ ظاہراً وہاں پر حکومت جو ہے وہ اسلامی حکومت نہیں ہے. ویسے اسلامی حکومت تو کہیں بھی شاید آپ کو نظر نہ آئے, بڑی مشکل ہو جائے گی اگر واقعاً اور صحیح معنوں میں حکومت اسلامی کا جو تصور ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن بہرحال جو نام کے بہرحال مسلمان ممالک ہے تو کافی سارے تعداد میں ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ حالات جو ہے وہ اس طریقے سے پردے کا خیال جو ہے وہ نہیں ہے. اور خصوصاً جو ہے ہمارے پاکستان اور ہندوستان جو کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں یقیناً وہ ویسی زندگی گزارتے ہیں جیسے اسلامی زندگی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ان کا گورنمنٹ بہرحال جیسا بھی ہے, لیکن بہرحال وہ پردے کا خیال رکھنے والے. اور اسی طریقے سے پاکستان ہے تو لیکن وہاں پر بھی آج کل کچھ ایسے حالات نظر آ رہے ہیں کہ وہی مسلمان خواتین جو ہے وہ بالکل بے پردہ جو ہے وہ بازاروں میں اور ادھر ادھر وہ جا رہی ہیں. تو یہ علامات ظہور میں سے ہے اور علامات ظہور ہی اس کا جو ہے یہ علامات ہے اور وہ ثابت ہو چکی ہے یہ چیزیں. حتیٰ کہ پرانے زمانے میں اتفاقاً آپ کو ایک چیز میں بتا دوں, اس دور میں کہ جب ہم ایران میں تھے تو اس دور میں کچھ ایسے لوگ وہاں پہ ہے جن کو وہ زرتشتی کہتے ہیں, زرتشتی ہے اور دین زرتشت مجوس ہے. تو ان کے وہ پرانے جو شیراز میں جو جگہ ہیں ان کی, اور وہ پرانی ان کے معبد ہوا کرتے تھے وہاں پہ اور عبادت خانے تھے, اور وہ فرہنگی وہ تصویریں وغیرہ انہوں نے نقاشی کے طور پہ وہاں لگائے ہوئے تھے, اور بت وغیرہ بھی تھے. تو وہاں پر بھی جو بت جو خواتین کے بت تھے وہ بڑے باپردہ قسم کے بت تھے. یعنی اس چیز سے ثابت کیا ہو رہا ہے کہ حتیٰ وہ لوگ جو غیر مسلم تھے وہ بھی خواتین ان کے لباس جو ہے وہ پورا پہنا کرتی تھی. اور اسی طریقے سے اگر آپ پرانے جو مسیحی کلچر کو دیکھیں گے تو اس میں بھی خواتین دقیقاً یہی پردہ رکھتی ہے کہ جیسے ہماری یہ مسلمان خواتین ہوتی ہے. یہ جو مسلمان خواتین جو عربی لباس ہے اس طریقے سے آج بھی ان کے جو مذہبی لوگ ہیں, آپ مذہبی لوگ ان کے دیکھ لیں جو چرچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, خواتین کو دیکھیں ان کا باقاعدہ برقع ہوتا ہے, برقع ٹائپ کا عبا ہوتی ہے, برقع ہوتا ہے. تو وہ جو ہے یعنی یہ پردہ جو ہے یہ کوئی حکم اسلامی یعنی اس طریقے سے نہیں ہے جیسے لوگ پیش کر رہے ہیں یہ جبر ہے اجبار ہے, نہیں, یہ فطرت کا تقاضا ہے. فطرت یہی ہے کہ خواتین کے بے حجابی سے کچھ ایسے مسائل پیدا ہوں گے کہ جو معاشرے کے لیے ناسور ہے, معاشرے کے لیے ناسور ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ حتیٰ آپ یہود کو دیکھ لیں, آج بھی دیکھ لیں, جو ان کا مذہبی طبقہ ہے آپ ان کو دیکھ لیں, پردے کا مخصوص خیال رکھتے ہیں, خصوصی خیال ہے ان کے پاس. خواتین ان کے باپردہ ہے, جو دوسرے لوگ عام لوگ ہیں وہ باپردہ نہیں. اس سے پتہ کیا چلے گا, چونکہ دین کے اندر آپ دیکھیں گے ہمارے جو علماء حضرات ہیں عمامہ عبا وغیرہ پہنتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, وہ پرانی سنت کو نہیں چھوڑ رہے. جو حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں علماء اور فضلاء تو یہ جو ہے اس میں ان لوگ عمامہ رکھتے تھے, لباس اس طرح ہوتے تھے. تو آج بھی اپنی سنت کو انہوں نے یعنی ہمارے علماء نے برقرار رکھا ہوا ہے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. بہت نورانی لباس ہے, تو وہ آج بھی وہ لباس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے.
इसी तरीके से उन्होंने भी अपने लिबास का वो भी ख्याल रखते हैं। आप उलमा आप देखेंगे वहाँ उनके उलमा मसीह जो है, जो पादरी होते हैं, कशिश होते हैं, वो उनके आप देखेंगे तो लिबास जो है वो बड़ा मुअद्दबाना लिबास है। अरबी जुब्बे की तरह उन्होंने एक जुब्बा पहना होता है, और ख़वातीन बापर्दा होती है, वो जो मजहबी ख़वातीन होती है बापर्दा होती है। और यहूद की ख़वातीन तो मुसलमानों से भी ज़्यादा बापर्दा होती है, ये भी एक हकीकत है, यानी जो मजहबी ग्रुप लोग हैं। तो बस ये पर्दा और बेपर्दगी एक फितरत का तकाजा है। उस दौर में भी इस चीज़ का तस्करा मौजूद था कि अगर खातून बेपर्दा हो जाए तो ये माशरे के लिए नासूर है, सरतान है, कैंसर है माशरे के लिए। तो ये हम जो दीन इस्लाम है वो दीन फितरत है, जो चीज़ें फितरत में हैं वो चीज़ें इस्लाम ने बयान फरमाई। बहरहाल इस पर गुफ्तगू करते रहेंगे। हमारे मेहमान शायद तो ना आ सके, चूँकि टाइम भी हमारे पास कुछ 3-4 मिनट का टाइम है। रोज़े गदीर के मौका पर एक आध हदीस आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। आयत कुरान नाज़िल हुई, फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बलग़्ता रिसाला। फरमाया कि ऐ मेरे रसूल, ये चीज़ जो तेरे ऊपर नाजिल हुई, इस आयत में 3 नुक्ते हैं, यानी इसका इबलाग़ कर दो, इसका इबलाग़ कर दो। अगर ऐसा आपने नहीं किया, व इन लम तफ़अल फमा बलग़्ता रिसाला, ज़रूरत इस चीज़ की इतनी ज़्यादा है कि अगर इसको आपने लोगों तक न पहुँचाया तो आपने फ़इल्लम तफ़अल, आपने जो है कुछ भी नहीं किया। और आखिर में एक वादा भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहे हैं, फरमा रहे हैं वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, फरमाया कि लोगों से आपकी मैं हिफाजत करूँगा। आप कह दो, लोग कुछ नहीं कह सकते। 3 नुक्ते इस आयत के अंदर है। सबसे पहले वो चीज़ जो अल्लाह अपने हबीब के ऊपर नाजिल कर रहे हैं, फिर ताकीद कर रहे हैं कि इसको लोगों तक पहुंचा दीजिए। अगर आपने न पहुंचाया तो गोया कि आपने रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। और फिर जो है एक वादा भी करते हैं, और अल्लाह के वादे यकीनन वो पक्के वादे हुआ करते हैं, वो कभी अपने वादे में खिलाफ वर्जियाँ नहीं करते। तो फिर फरमाया क्या इसमें ये चीज़ आप पहुंचा दें, चूँकि ज़ाहिर है कोई ख़तरा उस दौर में था, लोग मुखालिफिन थे इस चीज़ के जो अल्लाह ने उनको भेजा था। तो फरमाया कि आप लोगों से न घबराएं, मैं आपकी हिफाजत करूंगा, लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये आयत जो है हमारे शिया तफासिर में तो वाज़ेह है कि ये विलायत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो चीज़ वो नाजिल हो रही थी, फिर लोगों तक इब्लाग़ करना था, और वो दुश्मनान, बहरहाल ये वाज़ेह है कि हमारे ख़ुद के रिवायात में ये आयत गदीर के मौका पर नाजिल हुई। कमाल की बात यह है कि इब्न अबी हातिम जो कि बहुत बड़ा मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, इब्न अबी हातिम अपनी तफसीर इब्न अबी हातिम में अबू सईद खिदरी से नकल करते हैं कि ये आयत जो है गदीर के मौका पर नाजिल हुई, गदीर के मौका पर नाजिल हुई। और इससे मुराद जो है वो हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, यानी वो जो गदीर के मौके पर जो हो रहा था तो वो है। और इससे एक और चीज़ जो बड़ी अजीब है, तफसीर दुर्र मंसूर में जलालुद्दीन सियूती कहते हैं कि हम इस आयत को कुछ ऐसे अल्फाज में तिलावत करते थे, बहुत अजीब है। फरमाया कि हम कहते थे कि बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक इन्ना अलिय्यन मौलल मोमिनीन व इन लम तफ़अल फमा बलग़्ता रिसाला। यानी यहाँ पर जो हमारे ऊपर एक ब्लेम होता है, कहते हैं मजहबी शिया वाले कहते हैं कि कुरान की तहरीफ हो चुकी है। जलालुद्दीन सियूती के बारे में आप क्या कहते हो? वो कहते हैं कि हम इस आयत को कुछ ऐसे अल्फाज में करते थे कि बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक इन्नल अलिय्यन मौलल मोमिनीन, ये लफ्ज़ इसमें से बढ़ाते थे। बहुत अजीब बात है, इस पर आप गौर व फ़िक्र करें, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।